ناظرین کرام السلام علیکم۔ عابد خان آفیشل ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو پاکستان کی تاریخ کے ایک منفرد مقدمے کے متعلق ہے جس میں میڈم نور جہان کو عدالت میں پردہ نشین خاتون قرار دلوایا گیا۔ ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہوں۔ ناظرین یہ 1953 کی بات ہے کہ جب میڈم نور جہان کو لاہور کی ایک مجسٹریٹ نے طلب کر لیا۔ مجسٹریٹ عبدالحی کی عدالت میں ایک خاتون نگہت نے استغاثہ دائر کیا جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ شوکت حسین رضوی اور میڈم نور جہان کے اسٹوڈیو میں وہ خاتون آتی جاتی رہتی ہے اور انہی کے گھر میں رہتی ہے۔ اس خاتون کا کہنا تھا کہ ایک روز کسی بات پر نور جہان نے اسے بری طرح مارا پیٹا، اس کے بال نوچے اور منہ پر تھپڑ مارے۔ اس طرح میڈم نور جہان نے سرعام اس کی بے عزتی کی، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مجسٹریٹ نے مقدمے کی سماعت کے بعد میڈم نور جہان کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے سمن جاری کر دیے۔ 50 کی دہائی کے ماحول میں یہ خبر لاہور شہر اور خاص طور پر اخبارات کے لیے سنسنی خیز اور دلچسپ تھی۔ دوسرے دن کے اخبارات کے پہلے صفحے پر شہ سرخی کے ساتھ یہ خبر لگی ہوئی تھی جس میں پوری تفصیل دی گئی تھی۔ ایس ایم ظفر کہتے ہیں کہ یہ ان کی وکالت کے دور کا ابتدائی زمانہ تھا۔ وہ معروف قانوندان سردار اقبال کے جونیئر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ سردار اقبال نے یہ ذمہ داری انہیں سونپی کہ وہ میڈم نور جہان کے کیس کی پیروی کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ سردار اقبال نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا کہ چونکہ میڈم نور جہان ایک مشہور شخصیت ہیں اور روز عدالتوں میں وہ آنا جانا نہیں کر سکتی، لہٰذا انہیں قانون کے مطابق پردہ نشین خاتون ڈکلیئر کروایا جائے تاکہ وہ حاضری سے استثناء حاصل کر سکیں۔ ایس ایم ظفر کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ میڈم نور جہان جیسی شخصیت کو پردہ دار یا پردہ نشین خاتون ڈکلیئر کروایا جائے۔ سردار اقبال نے انہیں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 205 کا مطالعہ کرنے کا کہا جس کے تحت کسی خاتون کو پردہ نشین ہونے کی بنیاد پر عدالت میں حاضری سے استثناء مل سکتا تھا۔ ایس ایم ظفر کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری نظیریں اور مثالیں جمع کی اور لے جا کر سردار اقبال کے سامنے رکھ دیا۔ سردار اقبال کا کہنا تھا کہ پردہ نشین خاتون کو اپنے دعوے کے ثبوت میں کہ وہ پردہ نشین ہے کسی خاص شہادت کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ کہ سنجیدہ مزاج عورتیں جو عام طور پر پبلک میں نہیں جاتی انہیں یہ قانونی رعایت دی جا سکتی ہے۔ ایس ایم ظفر کہتے ہیں کہ ہم نے بھرپور مطالعے کے بعد ایک درخواست تیار کی تاکہ اسے اگلے دن مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کر کے میڈم نور جہاں کو استثناء دلوایا جا سکے۔ درخواست میں بڑا دلچسپ نکتہ اٹھایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ میرے خلاف مقدمہ جھوٹا اور سازش ہے، مجھے محض عدالتوں میں گھسیٹنے کے لیے یہ استغاثہ دائر کیا گیا۔ میں فلم انڈسٹری سے وابستہ ہونے کے باوجود عام پبلک میں آنے سے گریز کرتی ہوں۔ پردہ سیمی یا اسکرین پر آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں پبلک کی حد تک پردہ نشین عورت نہیں۔ ان حالات کے پیش نظر عدالت مجھے حاضر ہونے سے مستثنیٰ قرار دے۔ ایس ایم ظفر لکھتے ہیں کہ اگلے روز جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں لوگوں کا بہت ہجوم تھا اور عدالت کے اندر باہر لوگ پھیلے ہوئے تھے جو نور جہان کو ایک نظر دیکھنے آئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد سردار اقبال وہاں آئے اور انہوں نے آ کے عدالت کو بتایا کہ نور جہان ان کی گاڑی میں سوار ہے، ان کے ہمراہ آئی ہوئی ہیں۔ چونکہ یہاں عوام کا بے حد ہجوم ہے اس لیے انہیں عدالت تک پہنچنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ اس پر عدالت نے حکم دیا کہ نور جہان کو ریٹائرنگ روم کے اندر لے کر چلے آئیں۔ نور جہاں برقع اوڑے ہوئے کار سے اتری اور جج صاحب کے ریٹائرنگ روم سے ہوتی ہوئی عدالت میں حاضر ہو گئی۔ اس وقت مجھے اور عوام کو سخت مایوسی ہوئی اور دل میں خیال آیا کہ سردار صاحب نے میڈم نور جہان کو خوب پردہ نشین عورت بنا کر پیش کیا اور ایسا پیش کیا کہ ہم بھی ان کے درشن نہ کر سکے۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جس کی وجہ سے کمرہ عدالت میں شور و غل برپا تھا۔ مجسٹریٹ نے آدھے سے زیادہ لوگوں کو کمرہ عدالت سے باہر بھجوا دیا اور پھر یوں ہماری بحث کا آغاز ہوا۔ ایس ایم ظفر لکھتے ہیں کہ ہم نے پردہ نشینی کے معاملے پر نہایت خوبصورتی سے بحث کی اور ثابت کیا
کہ کوئی خاتون مکمل طور پر پردہ نشین نہیں ہوتی، بلکہ ہر خاتون ایک حد اور دائرے تک پردہ نشین ہوتی ہیں۔ کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پردہ نہیں ہوتا، مثلا خاندان کے افراد اور کہیں تمام برادری کے افراد سے بھی پردہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح نور جہان اگر اسٹوڈیو میں آتی جاتی ہیں تو وہ ایک لحاظ سے ان کی برادری ہے اور وہاں کے لوگ ان کے خاوند کے دوست یا احباب ہیں۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، اگر وہ عام پبلک میں آتی جاتی تو کیا انہیں دیکھنے کے لیے آج اتنی دنیا امڑ آتی؟ میجسٹریٹ بھی فیصلہ لکھنے میں ماہر تھے۔ انہوں نے اس وقت ایک مختصر حکم ٹائپ کرایا جس کا متن یہ تھا کہ مقدمے کی نوعیت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مناسب ہے کہ نور جہان کو اس مقدمے میں اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ سردار اقبال نے میڈم نور جہان کی جگہ مجھے پلیڈر مقرر کروایا تاکہ میں ان کی جگہ عدالت میں پیش ہو سکوں۔ ایس ایم ظفر کی خواہش تھی کہ ایک بار میڈم نور جہان سے ان کی ملاقات ہو جائے، کیونکہ وہ ان کے پلیڈر کی حیثیت سے صبح سے شام تک اس عدالت میں پیش ہونا تھا۔ فیصلہ سنانے کے بعد عبدالحی صاحب مجسٹریٹ، سردار محمد اقبال اور نور جہان اسی طرح ریٹائرنگ روم میں چلے گئے۔ عوام بھی عدالت کے کمرے سے نکلے اور ریٹائرنگ روم کی طرف بڑھے۔ کمرے کے دروازے کے سامنے جہاں سردار صاحب کی گاڑی کھڑی تھی وہاں آ کر جمع ہو گئے۔ میڈم نور جہان کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کی نوبت ہی نہ آئی اور خاتون نے بھی اپنا استغاثہ واپس لے لیا، کیونکہ ان کی میڈم نور جہاں سے صلح ہو گئی۔ خاتون نے مجسٹریٹ کے ذریعے سفارش بھی کروائی کہ میڈم نور جہان اسے معاف کر دیں اور اپنے اسٹوڈیو میں آنے دیں۔ مجسٹریٹ کی سفارش پر نہ صرف محترمہ نگت اور نور جہان کے درمیان صلح صفائی ہوگی بلکہ میل جول بھی شروع ہو گیا۔ ایس ایم ظفر کہتے ہیں کہ اس تمام مقدمے کے دوران محترمہ نور جہاں سے ایک دن بھی میری ملاقات نہ ہوئی، البتہ اخبارات میں میرا نام ضرور شائع ہوتا رہا کہ میں نور جہان کی جگہ پیش ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ہم نے صرف عدالت میں ہی میڈم نور جہان کو پردہ نشین ثابت نہیں کیا بلکہ اپنے لیے بھی انہیں پردہ نشین ہی بنا دیا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ بعد میں میڈم نور جہان سے ان کے کئی بار ملاقات ہوئی اور وہ ان کے کئی کیسز میں ان کے وکیل کے طور پر عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ کہ ان کی زندگی کا ایک دلچسپ کیس تھا جس میں شوبز کی ایک مشہور ترین شخصیت کو عدالت میں پردہ نشین خاتون کے طور پر ثابت کرنا پڑا اور عدالت نے اسے تسلیم بھی کر لیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔